وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 809 آیت نمبر 67 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم منافق بالکل نہیں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 67. لفظی ترجمہ: المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں. یأمرون بالمنکر، برے کاموں کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، نیک کاموں سے منع کرتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور ہاتھ بند کیے رکھتے ہیں. نسوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گئے ہیں. فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی وہی نافرمان ہے. منافق نافرمان ہے. هم الفاسقون. آیت تھوڑا سا لفظی ترجمہ آپ اس کو دوبارہ دیکھیں کہ منافقین کی اس آیت میں صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی روش بیان ہو رہی ہے. تو یعنی اس سے ذرا دیکھیں رویوں سے پتہ چلتا ہے. گزشتہ سبق میں بھی یہی بات میں کر رہا تھا کہ اصل چیز جو ہے، جو جس کی بنا یوم آخرت میں فیصلہ ہوگا، وہ ہمارے رویے ہیں. دراصل ہمارے رویے، یہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ہمارے رویے مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، منافقانہ ہے، مومنانہ رویہ نہیں ہے ہمارا. اب منافقانہ رویہ، یہاں رویے کی بات ہے. یہاں یعنی منافق کا کام کیا ہے، یہ یعنی اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یعنی 4 باتیں بیان ہو رہی ہیں. 3 ان میں سے عملی ہیں، یعنی 3 کام عملی طور پہ ہیں، اور ایک کام جو ہے اعتقادی طور پہ ہے. ایک تو یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور بخیل ہیں یہ. اور چوتھی جو صفت ہے وہ جو اعتقادی ہے وہ نس اللہ،
اللہ کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ مہاراج اب دیکھیں یہ ذرا آسان ہو گیا کہ ہم اپنے اندر دیکھیں، اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کریں۔ آج کا جو معاشرہ ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں، اور یقیناً قرآن جو ہے، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ قرآن آج میرے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ قرآن آپ کا عمل قرآن کے مطابق ہے یا آپ کا عمل قرآن کے خلاف ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، آج صورتحال یہ ہے، پہلے میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا آج کے جو ہمارا رویہ ہے وہ یہ ہے، برائی کا چرچا ہو رہا ہے آج کل، برائی کی ترویج ہو رہی ہے۔ میں 2020 یکم اکتوبر آج تاریخ ہے، اور یہ رویہ چلا آ رہا ہے کب سے؟ جب سے سقوط بغداد ہوا۔ ابتدا تو خیر ہو گئی تھی، لیکن سقوط بغداد وہ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک عذاب تھا جو ہم پہ آیا، اور آج تک ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور اس وقت تک رہیں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جب تک ہم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ یعنی یہ بات بھی توجہ کہ آخر کب تک یہ حالات رہیں گے؟ جب تک آپ ایمان کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو یعنی سوچ سمجھ کر قبول نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ حق ہے، اور رسالت کو مانتے نہیں ہیں جیسا کہ حق ہے، تب تک آپ کے حالات نہیں بدل سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ حالات بدل لیتے ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں ساتھ، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اجتماعی طور پہ توبہ کر لیں، ایک جماعت توبہ کر لے، ایک اچھی خاصی تعداد ہم میں سے، کتنے ہیں؟ 1.5 ارب۔ میں کہتا ہوں 10%، صرف 10% لوگ جو ہیں وہ ایمان کو قبول کر لیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں، یعنی یہ بنتے ہیں کتنے؟ چھوٹا سا ایک ملک آپ بنا لیں، چھوٹا سا ایک خطے میں آپ لوگ جمع ہو جائیں، ہجرت کریں، جمع ہو جائیں۔ میں یہ کوئی حکم نہیں لگا رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں بدل سکتے ہیں۔ اب صرف یہ 1,50,00,000 مسلمان، 10%، چلیں 5% کر لیں تو یہ ہو جائیں گے 75 لاکھ مسلمان۔ چلیں اس سے بھی کم کر لیں، 75 کو آپ 70 کر لیں تو 35 لاکھ مسلمان۔ آج 35 لاکھ مسلمان، چلیں اس کو بھی آدھا کر لیں، 18 لاکھ مسلمان، چلیں اس کو بھی آدھا کر لیں، 9 لاکھ مسلمان، صرف 9 لاکھ مسلمان جمع ہو جائیں، اس کو بھی آدھا کر لیں، 4.5 لاکھ مسلمان آپ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، ایک جگہ پر آپ جمع ہو جائیں، ایک جماعت بنا لیں، ایمان لے آئیں اللہ پہ، اور کہہ دیں کہ اپنے عمل سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایک مٹھی بن جائیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ایک امیر ہوگا آپ کا، ایک جگہ پر آپ کی ایک روئے زمین پر ایک جماعت بنا کے اس پر، اس خطے پر اللہ کا حکم نافذ کر لیں۔ اب دنیا کی بادشاہی آپ کی ہے، دنیا آپ کی ہوگی۔ صرف 4 لاکھ کی میں بات کر رہا ہوں، 4 لاکھ بس، دنیا آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، ساری دنیا۔ یہ میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایک اللہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت یعنی اجتماعی طور پہ جماعت، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ جماعت سے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مسلمان ہو تو پھر
تم غالب ہوگے. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 لاکھ کوشش کریں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو جانے والا ہوں دنیا سے، آپ ٹھیک ہے اگلے 50 سال میں ایسا کر لیں، ایک جماعت کی شکل میں آپ اکٹھے ہو جائیں، ایک خطہ زمین کو آپ جمع ہو جائیں، اس میں اللہ کا نظام نافذ کر لیں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، اصل میں تو ہم کب کا اسلام چھوڑ چکے ہیں. یہ بات میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. ہم کب کے دنیا دار بن چکے ہیں. ہم دنیا دار فخر محسوس کرتے ہیں بعض لوگ، ہم تو دنیا دار ہیں بھیا، ہمیں اللہ سے کیا واسطہ، ہم تو دنیا والے ہیں. یہ یعنی وہ چھوڑ دیں کہ کوئی لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، ہمارا سارا رویہ یہ ہے، ہمارا رویہ، ہماری روش یہ ہے، دنیا دارانہ روش ہے. ہم دنیا ہی کے غلام ہیں، نفس و شیطان کے غلام ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. 3 صفات ہیں جو آج بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں. برائی پھیل رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو یعنی برائی پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، مثال کے طور میں آپ عرض کروں، یہ جو چینلز ہیں ہمارے، جو ہماری یعنی اخلاق باختہ ڈرامے تیار کر رہے ہیں، اخلاق باختہ ڈرامے دکھا رہے ہیں، کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی اسٹوڈیوز جہاں سے یہ نشریات جاری ہیں وہاں سے کچھ لوگ مظاہرہ کریں اس نشریات گاہ پر کہ بھئی یہ بے حیائی تم لوگ مت پھیلاؤ، یہ گانے، یہ اخلاق باختہ گانے مت پھیلاؤ. ہم تو ترویج کر رہے ہیں. اور ایسے یعنی منافقوں کی پہچان کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، برائی کی کو بڑھاوا دیتے ہیں، برائی کی مدد کر رہے ہیں. آج پاکستان میں اگر اسلام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ہیں، کہ ہم نے اس نظام کو برداشت کر رہے ہیں، اس پر ہم راضی ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں جس طرح آپ کے جلسوں میں جس طرح یعنی جذبے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے یعنی جلسے کیا ہیں؟ یہ تو دنیا کی بنیاد پر ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے. آپ کے آج جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ جب وہ نہیں تھے یعنی اقتدار سے پہلے اور نواز شریف صاحب کے خلاف وہ سفارہ ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں میں ایک رات میں لاکھوں لوگوں کو جمع کر سکتا ہوں ایک کال پہ، اور کیا بھی انہوں نے. تو مجھے تو خیر اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ ہم ہیں جو یعنی ایسے لوگوں کے دست و بازو بن جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کوئی بھی جلسہ ہو اور اس میں زندہ آباد اور مرد آباد اور یہ نعرے تو جلسوں کا ایک خاصہ ہوتے ہیں نا. اور آپ کو پتہ ہے وقفے سے وہ گانے لگاتے ہیں اور پھر وہ نعرے لگانے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ بہرحال چھوڑ دیں اس کو، برائی کا حکم دیتے ہیں. یأمرون بالمنکر، منافق کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں. برائی کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا، یہ برائی ہے. آپ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. ہم روک کیا رہے ہیں؟ ہم اس خود برائی کے سرخیل ہیں، سرچشمہ ہیں. آج کے جو بھی لوگ ہیں ہم سب یہ برائی کی ترویج چاہتے ہیں، برائی کو کم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ برائی کا ہم حکم دینے میں عملی طور پر. اب یہ برائی کا حکم یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو یعنی زنا کا حکم دیں یا شراب پینے کا حکم دیں یا جوا کھیلنے کا حکم دیں. یہ یأمرون کا مطلب یہ ہے کہ آپ مددگار ہیں، برائی کے آپ مددگار ہیں، بلکہ آپ خود برائی میں مبتلا ہیں.
اور نیکی سے آپ روکنے والے ہیں۔ آج ہم نیکی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو کہ صحیح نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اطاعت اللہ کی۔ نیکیوں کی نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود مان لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو کیونکہ یہ جو ہے تمام نیکیوں کی جڑ ہے، رأس الطاعات۔ یہ مضمون مجھے بیان کرتے ہوئے بڑا دلی دکھ ہو رہا ہے کہ یہ تمام صفات جو ہیں ہمارے اندر نقطہ عروج پہ ہیں۔ برائی کا دیکھیں سود ہے۔ اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کون کون سی بات آپ کے سامنے بیان کروں، کون سی سود ہے۔ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے اور یہ قطع زمین اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے لیے، قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ انگریز جب یہاں سے مجبوراً جا رہا تھا، پاکستان بننے کا سوال بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ صرف مذہب کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ٹکڑا الگ سے دے دیا۔ اس وقت تو بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج وہی بات ہم بدل گئے ہیں، ہماری نیتیں بدل گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ پاکستان جو ہے یہ عطیہ خداوندی ہے۔ اس میں آپ کو اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ قرارداد مقاصد 1956 جو کہ میری تاریخ پیدائش ہے، اس قرارداد مقاصد پہ یعنی وہ ایک بنیادی موڑ تھا۔ اس میں تمام ہمارے علماء نے مل کر ایک متفقہ لائحہ عمل دے دیا تھا، لیکن ہم نے تو اس کو نافذ نہیں کیا۔ آج بھی آئین میں آپ کے لکھا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور ہم بطور نائب اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کام کریں گے، لیکن آپ کے قانون جو ہے آج تک وہ قانون جو ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ آپ کا کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان میں چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے؟ ایک خبر سنا ہے آپ نے؟ سب لوگ چور بنے ہوئے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ اور یہ قرآن کا حکم آپ کو معلوم ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ کا یہ حکم پاکستان میں نافذ ہوا ہو؟ نہیں۔ باقی تو ساری باتیں ہیں سامنے کرو۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ مسلمان ہیں، نہیں، ہم صرف مومن نہیں ہیں، باقی ہم سب کچھ ہیں۔ ہم میں کافرانہ صفات ہیں، مشرکانہ صفات ہیں، منافقانہ صفات ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 67 سورہ توبہ، اس میں تو بالکل کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس وقت میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی تو یہ تمام امت کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم برائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، نیکی کو روک رہے ہیں، اور ہم بخیل لوگ ہیں۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ منافقانہ صفات کیا ہیں؟ المنافقون دیکھیں حدیث میں جو الفاظ، اصل میں ہم تو دین پہ زیادہ سوچتے بھی نہیں ہیں نا۔ قرآن میں تو جگہ جگہ منافقوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے بعض اوقات جو ہے بس میرے سامنے مطلب 2 حدیث جو ہیں وہ منافق کی 3 صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور کہیں 4 ہیں کہ جب یہ بات کرے تو گالی دے، جھوٹ بولے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور امانت میں خیانت۔ لیکن دیکھیں اللہ کے اور رسول کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن منافق کی تو بس آپ نے وہی 3 نشانیاں
لیکن منافق کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے اس پہ آپ غور نہیں کرتے. یعنی اس طریقے سے بھی تو تھوڑا سا آپ سوچیں نا کہ منافق کی تو یہ بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ اور بھی ہیں قرآن میں، لیکن یہ بھی ہیں نشانیاں، اور وہ بیان بھی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون فی سبیل الا وهم کارہون. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ تو سارا سورہ توبہ کا تو اکثریت حصہ جو ہے، یہ حصہ جو ہے جو جنگ تبوک کے تناظر میں نازل ہوا ہے، اس میں تو زیادہ تر منافقوں کی بات ہو رہی ہے. مومنوں کا بھی تذکرہ ہے لیکن منافقوں کا زیادہ ہے، اس میں ہمارا زیادہ ہے اس میں مضمون. اب یہ ہے کہ اچھا اس میں جو ہے یعنی ایک بات اور اس میں بیان ہو رہی ہے. چلیں منافقین کی صفات تو بیان ہو گئی، لیکن اس کا ایک وبال بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نسوا اللہ فنسیہم. انہوں نے وہ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا. یہ بھی ایک بہت بڑا وبال ہے سامنے کا، اللہ کو بھلا دینا. اس کا وبال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دیتا ہے. آج امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بھلا دیا ہے. اللہ کا عذاب، اب یہ امت جو ہے جس کو آپ امت مسلمہ نہیں کہہ سکتے دعوے کے طور پہ نا، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ امت اب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے. اللہ کی رحمت نہیں ہے اس پہ. اللہ کا غیظ و غضب، اور اتنا غیظ و غضب کہ یہودیوں کے ہاتھوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہمیں پٹوا رہا ہے. کین یو امیجن؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ہاتھوں جو ضالین قوم ہے، جو مغضوب علیہ قوم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باقی رکھا ہے کہ میں ان مسلمانوں کو، نام نہاد مسلمانوں کو ان سے پٹواؤں گا. آج یہود جو ہے اور عیسائی ہم پر بڑھ چڑھ کے وار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں تو 2-4 پیسوں سے اپنا غرض ہے اور اپنے فائدے کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ لیں تمام عالم اسلام کی حالت کو دیکھ لیں، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. اس وقت جو شرمناک حالت ہے ہماری وہ سورج کی طرح واضح ہے. اس وقت مسلمان قوم ایک ذلیل، ذلت اور خواری کا شکار ہے سامنے کا. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تم عذاب کا تذکرہ کرتے ہو، کہاں ہے وہ عذاب؟ اب یہ سمجھ کی بات ہے نا. آج مسلمان غالب ہونا چاہیے تھا، آج زمین پر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے. کیوں؟ کہ مسلمان ختم ہو گیا ہے روئے زمین سے. لیس بشیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم لوگ تو فرقہ واریت کا شکار، مسلک پرستی کا شکار ہو گئے، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے. ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے مسلک کی کہ یہ فلانا مسلک ہے، یہ فلانا فرقہ ہے، یہ فلانا فرقہ ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام کعبہ کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ کہ آپ کے خیال میں وہ بدعقیدہ ہے، وہ کافر ہے. دیکھیں امام کعبہ کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے مطلب یہ ایک جنون بات ہے. ہمارا مسلمانوں کا پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا ایک فرقہ ہے جو امام کعبہ اور امام حرمین دونوں مدینے اور مکے میں ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا. یوٹیوب پہ آپ کو کلپ مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں، فرض جو ہوتی ہے، اور بعد میں امام کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت بیٹھا رہنا جو ہے وہ پھر مصیبت کا باعث ہوتا ہے، پھر آپ کو شرطے لے جائیں گے. تو وہ نماز اپنی پہلے پڑھ لیتے ہیں، عصر کی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر صفوں میں کھڑے ہو کے بس جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ یہ دعوے سے کہتے ہیں. اور کیا دعویٰ ہے؟ دیکھیں جہاں تک نماز کا تعلق ہے، یہ مضمون اصل میں کافی دردناک مضمون ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں، مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہوں
اس کو وہ فاسق بھی نہیں جانتے. یا منافق کو اللہ تعالیٰ فاسق کہہ رہا ہے، لیکن منافق کے پیچھے نماز ہوتی ہے. خلف کل بر و فاسق، اور کما قال حضور نے فرمایا ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو. لیکن امام حرمین کے پیچھے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. وہ فاسق بھی نہیں ہے، وہ منافق بھی نہیں سمجھتے، وہ کافر سمجھتے ہیں. کلمہ گو مسلمان ہے بھیا، کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ ایک بہت میں اب نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے بعض کو آپ معلوم ہو، لیکن یہ اب ظاہر ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، رکعتوں میں کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، لیکن نماز وہ اپنی پڑھ چکے ہوتے ہیں. وہ ان کو منافق بھی نہیں سمجھتے. منافق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. وہ منافق اگر ہے تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، لیکن یہ لوگ اس کو منافق بھی نہیں سمجھتے. منافق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کافر سمجھتے. اس کو آپ ذرا دیکھیں نا اس پہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہوں کہ ہماری حالت ہے کیا اس وقت. ہم فرقہ واریت کے شکار ہیں اور تشدد، دین میں تشدد. آپ پاکستان میں دیکھ لیں، ابھی جنگ جو تھی، جو ابھی بھی جاری ہے، شدت پسندی، وہ شدت پسند لوگ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہمارا خون بہانا جائز سمجھتے. عام معصوم بے گناہوں کا آپ دیکھ لیں، یہ جو 18-20 سال ہم نے جنگ میں گزار دیے، اور جگہ جگہ بم دھماکے، مسلمانوں کا خون، فٹ بال کھیل لے، آپ دیکھ لیں وہ ہماری کھوپڑیوں کے ساتھ، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ وہ شدت پسند لوگ فٹ بال کھیل لیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری حالت ہے. تو بہرحال یہ آیت نمبر 67 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، ابھی مضمون جاری ہے، اس میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن دیکھیں قرآن کی آیت کو آپ اپنے لیے سمجھیں، آپ اپنے لیے تصور کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو مومنین ہے، آیت نمبر 71 میں آئے گا اس کی تفصیل کہ مومنوں کی صفات کیا ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. جی ترجمہ سنا دیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المعروف، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برے کاموں کا حکم کرتے ہیں، نیک کاموں سے منع کرتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھتے ہیں، ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی نافرمان ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا. بے شک منافق نافرمان ہیں. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.